السلام علیکم میرے عزیزوں قارب، میرے عزیزوں میں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے. تھینک یو سر. دوستو، آج میں جب واک کے لیے آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حیوان یا جو پرندے یا جانور پیدا کیے ہیں ان کو ایک جبلت دے کر پیدا کیا ہے، جبکہ انسان جو ہے اس کی جبلت اس پر حاوی ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کو شعور اور عقل سے بھی نوازا گیا ہے. اچھے اور برے کی تمیز کرنی بڑی بہتر انداز میں جانتا ہے. مثال دیتا ہوں کہ جب جو چمگادڑ ہے وہ کنویں کے اندر ایک گھر بناتی ہے اپنا، اور نیچے پانی ہوتا ہے، اس میں اوپر آسمان ہوتا ہے، اور اڑنے سے پہلے وہ اپنے بچے کو بارہا یہ بتاتی ہے کہ بیٹا جو پہلی فلائٹ ہے آپ کی وہ سکسیزفل ہونی چاہیے، کیونکہ اگر تو آسمان کی طرف نہ گیا تو نیچے پانی میں گرے گا اور مر جائے گا. اور پھر ہوتا بھی یہی ہے کہ جو کمزور بچہ ہوتا ہے چمگادڑ کا یا ماں کے کہنے پر عمل نہیں کرتا، السلام علیکم جی، تو اس کے ساتھ ہوتا ہی ہے کہ وہ پانی میں گر کر مر جاتا ہے. اس طرح جو سیگل ہے، سیگل بھی بگلا اپنے بچے کو یا اس کی ماں ہمیشہ اس میں جاتی کاکا ویکھ لے 3 4 5 دن اور ٹھہر جا، طاقت بنا لے، کیونکہ جب تو نے اڑنا ہے تو یہ کامیاب پرواز چاہیے ہوگی. ایک ناکامی کا مطلب ہے، صرف ایک ناکامی کا مطلب ہے موت، اور پھر وہ ایک کامیاب پرواز کرتا ہے. ایون جو پہاڑوں کے اندر بندر کے بچے پیدا ہوتے ہیں، جو ہر بار جن کو ایک پرفیکٹ اور کامیاب چھلانگ لگانی ہوتی ہے، اور وہ بندر کا بچہ جو کامیاب چھلانگ نہیں لگا پاتا، پھر وہ گرتا ہے اور چٹانوں سے ٹکرا کے پاش ہو جاتا ہے. دوستو، جبلی طور پر جانور کا جو بچہ ہے، مثال کے طور پہ ہماری ایک بڑی مشہور مثال ہے کہ بطخ دے بالا نو گوتے دینا کون سکھاتا ہے؟ وہ سیکھ کر آتے ہیں. بطخ کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، آپ اس کو کچھ عرصے کے بعد پانی میں چھوڑیں، وہ تیرنا شروع کر دیتا ہے. گھوڑے کا بچہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے. بھینس کا بچہ پیدا ہونے کے کچھ تھوڑی دیر کے بعد اس کو خود ہی ماں کے پاس جاتا ہے اور دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. لیکن دوستو، واحد انسان ہے جس کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو ابھی اپنی جبلی خواہشات اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی. اس کی عقل اور شعور بہت چھوٹے درجے کا ہوتا ہے. جبھی تو اس کو ماں پہلے کھانا سکھاتی ہے، دودھ پلانا سکھاتی ہے، اس کے بعد اس کے پاس چانسز ہوتے ہیں بار بار غلطی کرنے کے. جب یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ گرتا ہے، پھر ماں اٹھاتی ہے، چلاتی ہے، پھر گرتا ہے، پھر ماں انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے یہ خود سے چلنا شروع کر دیتا ہے. لیکن جتنی مرتبہ انسان کا بچہ فرش پہ گرتا ہے، اتنی مرتبہ کیا صرف ان میں سے ایک مرتبہ بھی کسی جانور کا بچہ یا کسی پرندے کا بچہ غلط پرواز کر دے اور ناکام پرواز ہو تو وہ تو مر جائے گا، اس کے پاس کوئی چانس نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ اس کے ماں باپ مقرر کر رکھے ہیں جو اس کو بولنا، پڑھنا، چلنا، کھانا، پینا، پہننا سکھاتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے، سائنس کہتی ہے 3 سال کی عمر میں انسان کا شعور مکمل ہو جاتا ہے، مطلب اس سے پہلے نامکمل ہوتا ہے، اور جو بنیاد بنتی ہے وہ 3 سال میں یا 4 سال میں بن جاتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس کی جو خواہش ہے، جبلی خواہش، وہ بلوغت کے بعد جا کے کہیں جاگتی ہے، اور پھر یہ کنبہ بناتا ہے اور اپنی نسل بڑھاتا ہے. لیکن دوستو، جس طرح ایک جہاز کو ہر بار ایک کامیاب پرواز اور ایک کامیاب لینڈنگ کرنی ہوتی ہے، اسی طرح انسانی زندگی میں آپ نے جتنے بھی کام کرنے ہیں اس میں کوشش یہ کرنی ہے جس میں جان کا خطرہ نہ ہو. لیکن اس کے باوجود انسان شعور اور عقل رکھنے کے باوجود اس کو ہدایت نامہ جاری کیا گیا. کسی پرندے، کسی جانور کے لیے کوئی ہدایت نامہ نہیں اتارا گیا، لیکن انسان کے لیے ہدایت نامہ بھی اتارا گیا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اتارا، اس کی تربیت کے لیے، اس کو سکھانے کے لیے. اس کے باوجود ہم انسان کچھ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے یہ کام غلط ہے، لیکن ہم پھر بھی کرتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں، میرا نہیں خیال کہ کسی شخص کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ تیزی بہت بری چیز ہے. جب آپ اوور سپیڈنگ کریں گے اس میں آپ کی جان جا سکتی ہے، اور جاتی بھی ہے، لیکن ہم کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ جھگڑا نہیں کرنا، جھگڑا اتنا بڑھ سکتا ہے کہ کسی کی جان جا سکتی ہے، لیکن ہم جھگڑا بھی کرتے ہیں اور اس جھگڑوں کے اندر جان بھی جاتی ہے.
ہم سب کو پتہ ہے کہ چوری نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم یہ کرتے ہیں اور کسی کا نقصان بھی کرتے ہیں۔ دوستوں میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، اس وقت گلشن ڈھابی نیا نیا ابھی بن رہا تھا، لیٹ 80s کی بات ہے۔ تو کسی دوست کے باپ کے پلاٹ کے اوپر قبضہ کر لیا کچھ گنڈوں نے۔ یہ ایم اے کالج سے ایک والوو بس اس وقت چلا کرتی تھی، بھر کے لے گیا وہاں۔ جب وہاں گئے تو سامنے جو پارٹی تھی، تھے تو وہ 4-5 لوگ جنہوں نے قبضہ کر رکھا تھا، لیکن ان کے پاس اسلحہ تھا، یہ نہتے تھے۔ انہوں نے جب فائر کیا، ہوائی فائر کیا ان کو ڈرانے کے لیے، تو اس کے سارے دوست بھاگ گئے۔ یاسر اس کا نام تھا، اور یاسر وہاں کھڑا رہا۔ اس نے کہا تو چلا جا، نہیں تو میں تجھے گولی مار دوں گا۔ تو یاسر صاحب نے اس بات کو اپنی بے عزتی محسوس کیا، اور انہوں نے کہا جی تو گولی مار دے، لیکن میں جاؤں گا نہیں، یا تو پلاٹ خالی کرے گا یا مجھے گولی مارے گا، اور کامیاب گولی مارنا، کوشش کرنا میری جان چلی جائے، کیونکہ اگر میں بچ گیا تو میں تجھے اور تیرے خاندان کو مار دوں گا۔ یہ غصے کا عالم تھا اس کا، حالانکہ اس کو یہاں سوچنا چاہیے تھا جان بچانا فرض ہے، اللہ کا حکم ہے کہ پہلے جان بچاؤ۔ لیکن اس کے غصے، اس کے طیش اور اس کی انا، اور اس کو لگا کہ میرے دوست کہیں گے یہ بھاگ گیا یاسر۔ دوستوں وہاں کھڑا رہا، اور جب اس نے ہاتھا پائی کی کوشش کی تو اس نے اس کو 2-3 گولیاں ماری۔ اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ 2 دن کے بعد اس کو ہوش آیا۔ جب میں اس سے ملنے کے لیے گیا ہوں تو یاسر مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے بالکل ٹھیک کیا اور میں بھاگا نہیں ہوں، میں نے دلیری دکھائی ہے، میں میدان سے بھاگا نہیں، اور افی دعا کرو میں بچ جاؤں، پھر اس کے بعد میں اس کا سارا ٹبر مار دوں گا۔ بڑی عجیب سچویشن تھی۔ میں اس کو یہ منانے گیا تھا کہ تمہیں اس کی پستول دیکھ کے، اسلحہ دیکھ کے بھاگنا چاہیے تھا، وہ آگے سے یہ بات کہہ رہا تھا، اور ارادہ بھی یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کی جان بخشی کر دے تو وہ ان سب کو مار دے گا، بدلہ لے گا۔ لیکن دوستو اللہ کو منظور کچھ اور تھا۔ یاسر کا خون بہت بہہ چکا تھا، اور کوئی اس کا پیٹ کے اندر کا ٹانکا جو تھا، سٹچ جو تھا، وہ جو ہے لوز رہ گیا کہیں، اور بلیڈنگ کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی، اور یاسر اسی وقت بھری جوانی میں اس دنیا سے چلا گیا۔ میں آج تک سوچتا ہوں کہ یاسر کو چاہیے تھا جب اس نے اسلحہ دیکھا تھا تو وہاں سے بھاگ جاتا۔ دوستوں جب ہم شوتوکان کیا کرتے تھے کراٹے، تو ہمارے استادوں نے ہمیں سکھایا تھا کہ پہلے تو کسی شہری سے لڑنا نہیں ہے، لیکن اگر خدا نہ کرے کوئی لڑائی گلے پڑ جائے تو ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 2 لوگوں سے لڑنا، لیکن جب لوگ 2 سے زیادہ ہو جائیں تو وہاں سے دڑکی لگا دینا، یعنی بھاگ جانا، مقابلے کی کوشش مت کرنا۔ اور یہ ہدایت میرے بڑی کام بھی آئی زندگی میں، کیونکہ ہم جوانی میں جھگڑے چھوٹی موٹی لڑائیاں تو سب کی ہوتی ہیں، ہماری بھی ہوا کرتی تھی۔ دوستو ہم انسان شعور رکھنے کے باوجود ہمارا غصہ، ہمارا طیش ہم سے کچھ ایسے فیصلے کرا دیتا ہے جو کہ عقل اور شعور کے معیار پر پورا نہیں اترتے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ ڈکیتی مارتے ہیں، میں تو بڑا حیران ہوں، ان کا ذہن کیا ہوتا ہوگا، کتنے لاغر، کتنے گھٹیا، کتنے بے وقوف اور احمق لوگ ہوتے ہوں گے جو ڈاکہ مارتے ہیں یا چوری کرتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف ہوتی ہو۔ دوستو بحیثیت اس سوسائٹی کے فرد کے، مجھے اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھنا ہے کہ مجھے یہاں رہتے ہوئے نہ صرف اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے، بلکہ سامنے والے کی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اپنی اور سامنے والے کی جان بچانا مجھ پر فرض ہے۔ تو دوستو یہ شعور، یہ عقل اور یہ مقام اشرف المخلوقات کا حاصل کرنے کے باوجود افتخار افی نے جینا نہیں سیکھا۔ حالانکہ انسانی زندگی 1 ایکٹ ڈرامے کی طرح ہے۔ جو تھیٹر کا ڈرامہ ہوتا ہے نا، اس میں جب ہم پرفارم کرتے ہیں 1 ایکٹ کا ڈرامہ ہوتا ہے، اس میں اگر آپ غلط ڈائلاگ بولیں گے تو وہ آن ایئر چلے جائیں گے، اور اگر برے ڈائلاگ بولیں گے وہ بھی چلے جائیں گے، اچھے بولیں گے وہ بھی۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی اتنی پریکٹس کر لی جائے کہ جب ہم جس دن تھیٹر پرفارم کریں اس دن ہم سے کوئی اسکرپٹ میں، موومنٹ میں غلطی نہ ہو۔ اسی طرح زندگی ہے دوستو، زندگی 1 ٹیک ہے۔ ایک بار اگر یہ چلی جاتی ہے تو یہ دوبارہ نہیں آتی، اور مجھ جیسے کئی بے وقوف اپنی زندگی کا بڑا رسک لیتے ہیں، جو ایسے ہاتھ پھیر کے اور گال پھلا کے کہتے تینوں چھڈاں گا نہیں، تینوں انج کر دیاں گا، وہ اسی تھانے کچہری نہیں ویکھے، یہ ساری باتیں افتخار افی کو زیب نہیں دیتی۔ دوسری ایک اور بات، افتخار افی ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ سامنے والا بالکل فرشتہ صفت ہو جائے،
ساری برائیاں سامنے والے میں نظر آتی ہیں، افتخار رفیع کو اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا۔ دوستو اگر اللہ تعالیٰ کو اس دھرتی پر فرشتے درکار ہوتے تو وہ فرشتے اتارتا۔ یاد رکھیے گا ہم بشر ہیں، بشر غلطی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ وہ ایک سینگ ہے نا کہ ٹو ایرر از ہیومن ٹو فورگیو ڈیوائن۔ غلطی کرنا بشر کی فطرت ہے اور معاف کر دینا خدائی صفت ہے۔ دوستو روز صبح اٹھتے وقت اپنی جیب میں 10 معافیاں دینے کے لیے اور 10 معافیاں مانگنے کے لیے رکھ لیا کریں، اور جب آپ کو موقع ملے معافی دینے کا یا معافی مانگنے کا تو فوراً جیب میں سے ہاتھ نکالا کریں اور اس معافی نامے کو استعمال کر لیا کریں۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور میں روز یہ سوچ کر شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ افتخار رفیع کیا تو اشرف ہے؟ زندگی کو راستہ دو۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔